السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ تمام حضرات کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل میرا دین اسلام سیکھوں میں۔ دوستو، ہمارا قاعدہ تقریباً پورا ہو چکا ہے، ہم نے یہ سبق پڑھ لیا ہے اجراء قواعد، یہ ہم نے پوری تختی پڑھ لی ہے۔ اس کے اندر پورے قواعد کا اجرا دیا گیا ہے، کس طریقے سے قواعد ہوتے ہیں اور ان کا اجرا کس طریقے سے ہوتا ہے۔ اجرا کہتے ہیں قواعد، یہ جو قواعد ہیں پوری تختی ہے، اس کے اندر قواعد کو ملانا اور کس حرف کے اندر کتنے قواعد ہیں، کس کس طریقے سے قواعد بنتے ہیں، اسی کو اجرا کہتے ہیں۔ اور یہ قواعد کی مشق ہے، اس کے اندر حجے رمہ دونوں کی مشق آ گئی، یہ ہم نے پوری تختی پڑھ لی ہے۔ اور پیچھے ہم نے جتنے بھی قاعدے پڑھے ہیں، جیسے قواعد ہیں، یہ حروف قمری حروف شمسی ہیں، اخفاء اور اظہار کا قاعدہ ہے، اور یہ ادغام بلا غنہ ادغام بالغنہ ہے، یہ سارے کے سارے قواعد ہم نے الحمدللہ پڑھ لیے ہیں۔ ہمارا قاعدہ تقریباً پورا ہو چکا ہے۔ یہ اب ہمارے سامنے جو آگے سبق ہے وہ قاعدے سے الگ ہے تھوڑا سا، یہ تختی نمبر 28 ہے، اس کے اندر کلمات اسلام دیے گئے ہیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ کلمات تو الحمدللہ یاد ہوں گے، اور اگر یاد نہیں ہے تو انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے۔ یہ اس کے اندر کلمات دیے گئے ہیں، آپ کے پاس جو قاعدہ ہوگا اس کے اندر یہ کلمات ہوں گے، تو ان کو کلمات کو آپ یاد کر لیں۔ یہ اول کلمہ ہے طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی طریقے سے دوسرا کلمہ ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے۔ یہ آپ کو کلمے، بلکہ ہر مسلمان کو یہ کلمے منہ زبانی بغیر دیکھے یاد ہونے چاہیے، تو آپ ان کو اسی قاعدے کے اندر دیکھ کر دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لیں۔ ایک ایک کلمہ، دو دو کلمہ اس طریقے سے کر کے، یا ایک ایک لائن کر کے، یا آپ کلمے یاد کر لیں سارے کے سارے۔ ان کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بغیر دیکھ کے حفظ یاد کرنے ہیں، تو آپ ان کو دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لیں۔ پہلا کلمہ، پھر دوسرا، پھر یہ تیسرا، اور پھر یہاں سے چوتھا شروع ہو جائے گا کلمہ توحید۔ اس کے بعد میں یہ پانچواں کلمہ ہے، پنجم کلمہ استغفار، یہ پانچواں کلمہ ہے، اور اس کے بعد میں یہ چھٹا کلمہ ہے رد کفر۔ تو یہ سارے کلمے آپ منہ زبانی الحمدللہ امید و مجھے یاد کر لیں گے، اور یاد کرنے بھی چاہیے ہر مسلمان کو۔ اس کے بعد میں یہ ایمان مفصل ہے اور ایمان مجمل ہے، یہ بھی ضروری ہے، آپ ان کو بھی یاد کر لیں دھیرے دھیرے کر کے۔ جو قاعدہ آپ کے پاس ہے اسی میں سے دیکھ دیکھ کر تھوڑا تھوڑا یاد کر لیں۔ اور ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پارہ پڑھیں گے الحمدللہ، اماں کا پارہ، کیونکہ ہمارا قاعدہ پورا ہو چکا ہے۔ اماں کا پارہ ہم پڑھیں گے، اس کا سبق پڑھیں گے۔ تو اس کے اندر میں آج کی ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کلمے کو، یہ جو کلمے ہیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل، ان کو یاد کر لیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہیں ہر مسلمان کے لیے، ان کلموں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک کلمہ یاد کر لیا اور کام چل جائے، بلکہ سارے کلمے جو بھی ہیں یہ یاد کرنے ضروری ہیں۔ یہ جو کلمہ ہے اس کے اندر آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس کے اندر ایک مسلمان کا پورا ایمان ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر، اور اس بات پر کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ یعنی یہ چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے ہم نے ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کے مسلمان ہونے میں، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر ہم یہ تو کہتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر، میں اللہ پر تو ایمان لاتا ہوں، اور نعوذ باللہ اس کے فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا، تو یہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس لیے ساری کی ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ آدمی یہ کہے کہ میں اللہ پر تو ایمان لاتا ہوں، فرشتوں پر بھی ایمان لاتا ہوں، لیکن اس کی کتابوں پر ایمان نہیں لاتا، نعوذ باللہ، تو ایسا بھی کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ تو یہ ضروری ہیں، یہ کلمے جو ہیں سارے کے سارے یہ ضروری ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، آج کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلمے ضروری نہیں ہے، صرف پہلا کلمہ پڑھ لیا کافی ہو جائے گا، بلکہ یہ ہمارا جاننا ضروری ہے کہ ایک مسلمان کو کن کن باتوں پر ایمان لانا چاہیے، اور ایمان اور ایک مسلمان کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ ساری چیزیں ان کلموں کے اندر ہیں۔ اور باقی یاد کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ کلمے جو ہیں، اور خاص طور سے ایمان مفصل اور ایمان مجمل، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اس کے اندر کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، زبان سے کہنا اور جو ہم نے زبان سے کہا ہے اس کو دل سے ماننا، کہ جو کچھ میں نے زبان سے کہا ہے میں اس پر پورے طریقے سے مانتا ہوں، اس کو اپناتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں۔ کیا کہ ایمان لایا میں اللہ پر، جیسا کہ وہ اس کے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے، یعنی اس کی صفت ہے، مارتا ہے وہ، زندہ کرتا ہے وہ، کھلاتا ہے وہ، اللہ ہی کرتا ہے سارے کام۔ ان ساری صفتوں کے ساتھ ایمان لانا اللہ پر، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے جتنے بھی احکام ہیں ان سارے احکام کو میں قبول کرتا ہوں، اس بات کا اقرار کرتا ہوں زبان سے اور تصدیق کرتا ہوں دل سے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو یاد نہ کریں کام چل جائے گا۔
وقت ہے انسان کے پاس، یاد کریں۔ تو ابھی آپ کے پاس قاعدہ ہے، ان ساری چیزوں کو اب یاد کریں دھیرے دھیرے، جو بھی کلمے ہیں، 6 کے 6 کلمے، اور یہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل، یہ بہت ضروری ہے، اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ الحمدللہ آپ اس کو یاد کریں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ ان سارے کلموں کو یاد کر لیں گے، اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان سب کو یاد کریں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے امید ہے آپ یاد کر لیں گے۔ اور یہاں پر آ گئی اذان اور اقامت کی بعض غلطیاں دی گئی ہیں کہ جن کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نہیں پڑھتے ہیں اور جن کو غلط پڑھ دیتے ہیں۔ عام طور پر یہ غلطیاں جو ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں قواعد کو صحیح سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ جب ہم انشاءاللہ اس قاعدے کو پورا پڑھ لیں گے اور پارہ ہم صحیح طریقے سے پڑھیں گے، جیسا کہ ہمیں پارہ پڑھنا چاہیے، مثال کے طور پر جو ہم نے اس قاعدے کے اندر قواعد پڑھے ہیں، ان قواعد کے ساتھ جب ہم آگے پارہ پڑھیں گے تو ہمارے الفاظ صحیح ادا ہوں گے، اور جب الفاظ صحیح ادا ہوں گے تو ہماری اذان جو ہے وہ بھی صحیح ادا ہوگی۔ یعنی ہم اس کو جب قاعدے کو پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو ہماری اذان بھی انشاءاللہ صحیح ادا ہوگی۔ یعنی کہ جیسے یہ ہے حی علی الصلاح، تو ہم جب قاعدہ پڑھ لیں گے، ہم پہ عین نکالنا آ جائے گا، ہا نکالنا آ جائے گا، تو ہم اس کو بھی حی علی الصلاح اس کو بھی صحیح پڑھ دیں گے۔ اور جب ہم قاعدہ صحیح نہیں پڑھیں گے تو ہمارے الفاظ جب صحیح نہیں ہوں گے تو ہم اذان میں بھی غلطی کریں گے۔ جیسے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حیا میں جو عین ہے وہ ختم کر دیتے ہیں حی علی الصلاح، حالانکہ حی علی الصلاح ہے۔ تو اس طریقے سے جب یہ قاعدے پڑھ لیے جائیں گے پورے، جو اس کے اندر قاعدے ہیں، جب یاد رہیں گے اور آگے ہم پارہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اذان میں جو غلطیاں ہیں وہ ساری غلطیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے اندر یہ پورے صفحے کے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں جو دی گئی ہیں، جو عام طور پہ لوگ کرتے ہیں۔ تو آپ قاعدے کو بھی پڑھیں اور اس کے اندر بھی تھوڑا سا ذہن اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں۔ عام طور پہ یہ غلطیاں ہوتی ہیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اور اللہ اکبر میں، اور اشہد ان محمد رسول اللہ میں بھی ہے، یہ بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھ دیتے ہیں بہت سے لوگ، جبکہ الا اللہ ہے، لام کو موٹا کرنا ہے، کس کو کھینچنا ہے کس کو نہیں کھینچنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے قاعدے میں پڑھ لی ہیں۔ تو یہ کچھ غلطیاں ہیں اذان کی، اس پر توجہ دینی چاہیے۔ حالانکہ ہمارا سبق تو قاعدے میں وہی ہے، نورانی قاعدہ اور قواعد، لیکن اس کے اندر یہ چیزیں دی گئی ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ خواہ دی گئی ہیں، کسی مقصد سے ہی دی گئی ہیں۔ میں اس لیے بتلا رہا ہوں آپ کو کہ آپ ان چیزوں پر توجہ رکھیں، اور اس کے اندر آپ جو چیزیں اس کے اندر بتلائی گئی ہیں ان چیزوں پر عمل کریں، فالو کریں۔ یہ اردو میں ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو پڑھ لیں، اس کے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں، کیا کیا بتلائی گئی ہیں، اور ان غلطیوں کو صحیح کریں۔ اور انشاءاللہ ہم بہت جلد اردو پڑھنا شروع کرنے والے ہیں۔ اگر آپ اردو نہیں پڑھنا جانتے ہیں یا آپ کم جانتے ہیں تو ہم اسی چینل پر انشاءاللہ بہت جلد اردو کا سبق شروع کرنے والے ہیں، تو آپ انشاءاللہ اردو پڑھنا بھی سیکھ جائیں گے۔ اور یہاں پر آگے یہ اذان کے کلمات دیے گئے ہیں جو صحیح ہیں بالکل، ان کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے الفاظ، بالکل صحیح الفاظ دیے گئے ہیں، تو ان کو بالکل اسی طریقے سے ادا کرنا ہے جیسا ہم نے قاعدہ پڑھا ہے۔ جو ہم نے قاعدے پڑھے ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم عامہ کے پارے میں یا قرآن کریم میں الفاظ کو صحیح نکالیں گے، بلکہ یہ بھی عربی کے ہی لفظ ہیں، ان کے اندر بھی ہم انہی قاعدوں کو فالو کریں گے۔ جیسے یہ اللہ ہے، اس کا لام موٹا کریں گے ہم، کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ یہ اکبر ہے، ہم اس را کو پر کریں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے۔ تو جو ہم نے قاعدے پڑھے ہیں وہ سارے ہم اس میں بھی فالو کریں گے۔ تو آپ اذان کو بھی اپنے صحیح کر لیں، اور خاص طور سے یہ کلمے جو ہیں، یہ 6 کے 6 کلمے یاد کر لیں، اور ایمان مفصل، ایمان مجمل، ان سارے کلموں کو بھی آپ یاد کر لیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان کو یاد کر لیں گے، اور اگلا جو ہمارا سبق ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارا عامہ کا پارہ ہوگا، کیونکہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے رحم و کرم سے ہمارا قاعدہ پورا ہو چکا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ عامہ کا پارہ شروع کریں گے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں۔ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ قرآن کریم کو پڑھ سکیں۔ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔